جو پہلا ہمارا بنیادی سوال ہے وہ اسی حوالے سے جس کا ذکر ابھی حامد میر صاحب نے بھی کیا کہ کیا ملک کو ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے یا نہیں. جو پہلے میثاق جمہوریت تھا 14 مئی 2006 دو پارٹیز کے درمیان تھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, اور اس وقت اس کو ملائن بھی بڑا کیا گیا. اس کے حوالے سے باتیں ہوئی کہ کیا یہ ایک مکمکہ ہو گیا ہے دو پارٹیز کے درمیان. لیکن آج جو ملک کے حالات ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ایک اور وائڈر کنسنسس کی ضرورت ہے, کیونکہ جو پاور شیئرنگ فارمولا پاکستان میں ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور بار بار ناکام ہو جاتا ہے. تو کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک منیمم کنسنسس تک پہنچیں ایک میثاق کے ذریعے, یا جو آئین پاکستان آلریڈی موجود ہے جو کہ ریاست اور عوام کے بیچ میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے وہ کافی ہے, اس پر ہی عمل درآمد ہو جائے تو میثاق کی ضرورت نہیں ہوگی. میں چاہوں گا مصدق ملک صاحب آپ سے اس کا آغاز کریں. کیا آپ کو لگتا ہے ایک نئے میثاق معیشت کی ضرورت ہے, ایک نیا پاور شیئرنگ فارمولا جس کے ذریعے ہمارے سامنے آئے, یا جو اس وقت آئین پاکستان ہے اٹ از مور دین انف اور اس پر مکمل عمل درآمد کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جس چیز کو آپ میثاق کہہ رہے ہیں اسے آپ کنونشن بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ برطانیہ دیکھیں تو برطانیہ میں کوئی لکھا پڑھا آئین نہیں ہے, مگر کنونشنز ہیں, روایات ہیں اس طرح کی جو آپ کو آئین کے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی. تو اس ایکسٹینٹ تک کہ آپ میثاق کو ایک کنونشن سمجھنا چاہتے ہیں یا ایک اتفاق رائے جمہوری نظام میں پارٹیز کا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک خاص انداز میں رواداری کے ساتھ یا ایکسپلائٹ ہوئے بغیر سسٹم کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو اس حیثیت میں میں سمجھتا ہوں اس میثاق کا, جسے میں کنونشن کہوں گا, ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے پارٹیز کے اندر, بیکاز آگے بڑھنے کے لیے جو کمپٹیشن چاہیے اس کے لیے ایک مارکیٹ پلیس کی ضرورت ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے, سب کو پتا ہے کہ اگر کمپٹیشن ہوگا, مارکیٹ پلیس ہوگی تو چیزیں سستی ہوں گی. جمہوریت بھی اسی طرح ہے, جمہوریت کی بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے. اس مارکیٹ پلیس میں مختلف آراء کا سامنے آنا جن پہ اتفاق رائے نہ ہو, ایسی آراء جن میں آپ بتا سکیں کہ ملک اقتصادی طور پہ کیسے آگے بڑھے گا, جمہوری طور پہ کیسے آگے بڑھے گا, اس ملک کے اندر پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, حکومت کا سائز گھٹنا چاہیے یا بڑھنا چاہیے, آزادی خیال ہونی چاہیے یا آزادی خیال صرف ایک خیال ہے. ان تمام چیزوں پہ ہر پارٹی کا موقف جب تک سامنے نہیں آئے گا, جب تک پولرائز نہیں ہوگا, مختلف آراء نہیں ہوں گی جو عوام کے سامنے پیش کی جائیں گی, تب تک وہ مارکیٹ پلیس جمہوریت کی نہیں پیدا ہو سکتی جس میں افضل سے افضل جو آئیڈیا ہے وہ سامنے آئے. اگر ہم سارے مل بیٹھ کے مان لیں, تمام باتوں پہ اگریمنٹ کر لیں, کنسنسس کر لیں, تو بتائیے اکاؤنٹیبل کون کرے گا؟ اسمبلی کے دونوں طرف اگر ایک ہی رائے بیٹھی ہو تو پھر اسمبلی کا مقصد کیا ہے؟ اسمبلی کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے مفاد میں ایک پارٹی اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور عوام کے مفاد میں دوسری پارٹی اس کا بھرپور تنقیدی جائزہ لے. لیکن جمہوریت کا بار بار ڈی ریل ہو جانا, جس کو میں کنونشن کہہ رہا ہوں, جس کو میں ایک براڈر اگریمنٹ جمہوریت پہ کہہ رہا ہوں, اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے, جو آج کل لے دے ہو رہی ہے, جو معاشرے میں پولرائزیشن ہے, جو ایک ریشنل ڈسکورس کرنے کا امکان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کے لیے ہمیں ایک رواداری کی روایت, جمہوریت کی روایت قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ ہم اس کو میں میثاق